امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب اپنی جامع صحیح بخاری کے اندر ایک حدیث ذکر کیا ہے جس کو روایت کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ایسے آدمی کو لایا گیا جو شراب پینے کا عادی تھا، شراب پیتا تھا، شراب کی حرمت نازل ہو چکی تھی، پھر بھی وہ شراب پینے کا عادی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اضربوا، اس کی پٹائی کرو، یعنی اس کو پیٹو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اب جتنے بھی لوگ وہاں پہ تھے، کوئی اپنے ہاتھ سے اس کو پیٹ رہا ہے، کوئی جوتے سے پٹائی کر رہا ہے، کوئی کپڑے سے، یعنی جس کے پاس جو چیزیں مہیا تھی یا جس طریقے سے اس کو مارنا چاہا اس طریقے سے ان کو مارنا شروع کر دیا۔ فلما انصرف قال بعض القوم اخزاك اللہ، جب وہاں سے چلا گیا تو ان میں سے بعض لوگوں نے کہا کہ اللہ تم کو رسوا کرے، یعنی بد دعا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پٹائی کرنے کا حکم دیا، پھر اس کے بعد بعض قوم کے بعض لوگوں نے یعنی بعض صحابہ نے کہا کہ اللہ تم کو رسوا کرے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ لا تقولوا هكذا، تم اس طریقے سے نہ کہو، لا تعینوا علیہ الشیطان، اس کے اوپر اور مزید شیطان کی مدد نہ کرو۔ یعنی ایک تو وہ خود شیطانی کام کر رہا ہے، یعنی شراب پی رہا ہے، پھر تم اس کو رسوا کرو، یعنی شیطان اور مزید خوش ہوگا کہ اور مزید کیا کر رہے ہو تم لوگ، شیطان کو خوش کر رہے ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے کی بد دعائیہ جملہ دینے سے یا کہنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ اسی سلسلے میں ایک دوسری حدیث یہ بھی بخاری کے اندر ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک آدمی تھا جس کا نام عبداللہ تھا اور اس کا لقب حمار تھا، یعنی حمار کے معنی گدھے ہوتے ہیں، یعنی اس کو حمار کے نام سے یا لقب سے مرقب کیا جاتا تھا، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنساتا بھی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی بخاری کے اندر ہے کہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو شراب کے معاملے میں جو یعنی سزا ہو سکتی تھی وہ دے دی، یعنی پٹائی کرنے کی، جلد کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا، اس کو کوڑے مارنے کا حکم بھی دیا تھا۔ فَأُتِيَ بِهِ يَوْمًا فَأَمَرَ بِهِ فَجُلِدَ، تو ایک دن ایسا ہوا کہ پھر لایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اور ان کو کوڑے لگائے گئے۔ فَقَالَ رَجُلٌ مِّنَ الْقَوْمِ، تو قوم میں سے ایک آدمی نے کہا اللہم لعنہ، اے اللہ تو اس کے اوپر لعنت برسا۔ جیسے آج کیا ہمارے معاشرے کے اندر کیا ہے، کوئی بھی معاملہ ہوتا ہے لعن طعن کرنا لوگ شروع کر دیتے ہیں، تمہارے اوپر اللہ کی لعنت۔ عورتوں کے اندر یہ وبا بالکل عام ہے، لعن طعن کرنے کا معاملہ ہے، اور مرد حضرات کے اندر بھی ہے، کسی سے کوئی کمی ہوئی، کچھ گستاخی ہوئی، آپ کی بات کو نہیں مانا یا نماز کی طرف نہیں آیا یا آپ کی باتوں کو تسلیم نہیں کیا تو لعن طعن کرنا شروع کر دیے، یا کوئی آپ کی بات سے متفق نہیں ہے تو لعن طعن کرنا شروع کر دیے۔ یہاں پہ انہوں نے کہا کہ اللہ تمہارے اوپر لعنت برسائے، اور یہ کئی بار کہا گیا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بیان فرمایا، لا تلعنوه، اس کے اوپر لعنت نہ بھیجو، فواللہ ما علمت انه يحب اللہ ورسولہ، اللہ کی قسم مجھے جہاں تک معلوم ہے کہ وہ آدمی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ اگرچہ وہ شراب پی رہا ہے، شراب کا عادی ہے، شراب کی لت نہیں جا رہی ہے، لیکن وہ حقیقی معنوں میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ ان دونوں حدیثوں سے ہمیں کیا معلوم ہوا، ان دونوں حدیثوں کے اندر ہمیں جو عصات ہیں، جو نافرمان لوگ ہیں، جو اللہ کی نافرمانی کرنے والے ہیں، ان کے ساتھ ہمارا تعامل کیسا ہونا چاہیے، اور ان کے تئیں ہمارے اندر کیا درد ہونا چاہیے، اور ان کی اصلاح کی ہماری کس قدر، یعنی ہمارے اندر جو طریقہ اصلاح کا ہونا چاہیے وہ کون سا ہونا چاہیے، یہ اس طریقے کی باتیں ہمیں ان دونوں حدیثوں کے اندر ملتی ہیں۔ بہت سارے لوگ ہمارے معاشرے کے اندر ہیں کہ اگر آپ ان کو نماز کی طرف بلائیے یا کسی بھی غلط کام سے آپ ان کو منع کیجیے، وہ غلط کام جو خاص انہیں سے متعلق ہے، اگر وہ نہیں مانتے ہیں، سلام کلام کرنا بند کر دیے، ان کی زیارت کرنا منع کر دیے، یعنی بند کر دیے۔ اگر وہ سلام کر رہا ہے تو سلام کا جواب نہیں دے رہے ہیں، معاشرتی بالکل بائیکاٹ کر دیے، اس طریقے کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ ہاں اگر وہ گناہ اس درجے کا ہو جو معاشرے میں فتنہ اور فساد برپا کرنے والا ہو، جو صرف اس کی ذات سے متعلق نہ ہو تو وہ اس کا حکم ہوگا، لیکن یہ سب گناہ جو ذکر کیے گئے ہیں یہ سب اسی کی ذات سے متعلق ہے۔ تو اس لیے اصلاح کا ہمارا طریقہ کیا ہونا چاہیے، ہمارا اس عاصی یا نافرمان یا جو مذنب ہے، گناہ کرنے والا ہے، اس کے ساتھ ہمارا رویہ کیسا ہونا چاہیے، شریعت ہماری رہنمائی اس کے اندر فرماتی ہے۔ اب سوچئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا کہ لعنت نہ بھیجو، شیطان کو خوش نہ کرو، شیطان ان جملوں سے خوش ہوگا۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس طریقے کی جو بھی نافرمان لوگ یا مذنب لوگ، گنہگار لوگ ہیں، ہم ان سے یعنی تکبرانہ یا اسی طریقے سے ان کو حقارت کی نظر سے یا ذلت کی نگاہ سے یا اس طریقے کی چیزوں سے ہمیں دیکھنے کی ضرورت نہیں۔ ایک داعی اگر آپ اس کے تئیں فکر مند ہیں تو آپ اس کے لیے اللہ سے دعا بھی کیجیے۔ اگر حقیقی معنوں میں
صدق دل سے آپ اس کے تئیں فکر مند ہیں کہ یہ بندہ بھی نمازی ہو جائے، یہ بندہ بھی شرابی ہے شراب چھوڑ دے، یہ بندہ نشے کا عادی ہے نشہ چھوڑ دے، اگر صحیح معنوں میں آپ فکر مند ہیں تو نمازوں کے اندر اس کے لیے دعا کیجیے۔ جب آپ دعا کے لیے رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں اس کے لیے بھی دعا کیجیے کہ اللہ اس کو سچے دل سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس طریقے کی روایتیں، اس طریقے کے واقعات ہمیں آپ کو ملتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ اسی آیت کی تفسیر میں یعنی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے۔ زید بن عاصم کہتے ہیں کہ شام کا ایک آدمی جو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا جایا کرتا تھا، اب کچھ دن ایسے ہوئے کہ وہ آنا جانا بند کر دیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو گم پایا، یعنی آنا جانا بند ہو گیا، تو اس کے بارے میں فکر لاحق ہوئی کہ وہ آدمی جو آتا جاتا تھا کیوں نہیں آ رہا ہے۔ تو انہوں نے اپنے لوگوں نے بتایا کہ اے امیر المومنین، وہ شراب کا عادی ہے، شراب پینا اس نے ترک نہیں کیا ہے، شراب زیادہ ہی کثرت سے پی رہا ہے۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کا کاتب تھا، جو خط و کتابت کرتا تھا، اس کو بلایا اور کہا کہ ایک خط اس آدمی کی طرف لکھو، اس آدمی کے نام سے لکھو۔ چنانچہ اس خط کے اندر لکھا گیا اکتب من عمر بن خطاب الى فلان بن فلان، لکھو یہ خط عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ہے فلان بن فلان کی طرف، اور اس کے اندر سلام کیا، السلام علیکم اما بعد، سلام کیا، اور اس کے بعد اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، اور اس کے بعد قرآن مجید کی آیت جو سورہ مومن کی ہے، غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر، گناہوں کو معاف کرنے والا، وہ کون سی ذات ہے؟ اللہ کی ذات ہے، گناہوں کو معاف کرنے والا، توبہ کو قبول کرنے والا، اور سخت سزا دینے والا۔ تینوں سب چیزیں اللہ رب العالمین نے ایک ہی ساتھ ذکر کر دی ہیں، گناہوں کو معاف کرنے والا، توبہ کو قبول کرنے والا، سخت سزا دینے والا، اور وہ ذو الفضل اور احسان ہے، بہت زیادہ احسان اور فضل ہے اس کا، لا الہ الا ہوا، اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں اپنے ساتھی سے یہ خط لکھ دیا اور اس کی طرف بھیج دیا گیا۔ اس کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں ادعوا اللہ لأخیکم ان یقبل بقلبہ وان یتوب اللہ علیہ، اپنے بھائی کے لیے دعا کرو کہ اللہ رب العالمین اس کو صدق دل سے توبہ کی توفیق دے اور اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرمائے۔ فلما بلغ الرجل کتاب عمر، جب یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط اس شخص کے پاس پہنچا تو وہ اس کو بار بار پڑھ رہا ہے، یعنی ایک امیر المومنین کی طرف سے خط پہنچا اور اس کے اندر یہ ناصحانہ بہت زیادہ لمبی چوڑی باتیں ذکر نہیں کی ہیں، اگر ہم اور آپ خط لکھیں تو پتہ نہیں کیا کیا لکھ ڈالیں گے، لیکن صرف 2 جملوں کے اندر اللہ رب العالمین کے عظیم اوصاف کے گناہوں کو بخشنے والا، توبہ قبول کرنے والا، سخت عذاب دینے والا، اس کے فضل و احسان ہمارے اوپر بہت زیادہ ہیں، یہ ذکر کیا۔ وہ آدمی جب اس خط کو پڑھتا ہے، بار بار پڑھتے جاتا ہے اور اس کو اور رو رہا ہے، بار بار پڑھ رہا ہے، رو رہا ہے کہ ایک امیر المومنین میرے بارے میں اس قدر فکر مند ہے، میری اصلاح کے لیے، میری سچی توبہ کے لیے، مجھے اس غلط کام سے دور رہنے کے لیے اس قدر فکر مند ہے امیر المومنین، رو رہے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین سے سچی توبہ کر رہے ہیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کے دل سے یعنی اس کو سچی توبہ کرنے کی توفیق دی اور اس کے دل سے اس برائیوں کی جیسی برائیوں کو ختم کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ کو قبول فرما لیا۔ فلم يزل يرددها على نفسه ثم بكى ثم نزع فاحسن النزع اي تاب وترك الشراب، یعنی سچی توبہ کی اور اس نے شراب پینا چھوڑ دیا، ترک کر دیا۔ جب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خبر پہنچائی گئی کہ وہ آدمی کی کیفیت ایسی تھی اور اس نے سچی توبہ کی، شراب پینا ترک کر دیا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں هكذا فاصنعوا، اسی طریقے سے تمہارا بھی معاملہ ہونا چاہیے، اسی طریقے سے تم بھی معاملات کرو، کن کے ساتھ؟ مذنبین کے ساتھ، عصات کے ساتھ، نافرمان لوگوں کے ساتھ ایسی معاملہ کرو۔ اذا رأيتم اخاكم زل زل، اور جب تم دیکھو کہ تمہارا بھائی یعنی کہیں پہ اس کا قدم پھسل رہا ہے، رب کی نافرمانی کر رہا ہے، گناہ کا کام کر رہا ہے، فسددوه ووفقوه، تو اس کو درست کرنے کی کوشش کرو، یعنی اصلاح کرنے کی ہر ممکن کوشش کرو، اور بہترین باتوں کے ذریعے سے، اچھی حکمت کے ذریعے سے، دعوت کے ذریعے سے، جو بر موقع بر محل جو بہترین دعوت، بہترین حکمت کے ذریعے سے ہو سکتی ہے اس طریقے سے کرو، اس کی ذاتیات پہ حملہ نہ کرو، یا اس طریقے کی چیزیں نہیں ہونی جس سے وہ بندہ کیا ہو، ہم سے متنفر ہو جائے۔ آج ہم 2-4 مرتبہ اگر کسی کو کہہ دیے نماز کی طرف دعوت دیے یا عقیدے کی طرف یا توحید کی طرف یا شرک سے وہ دور نہیں ہو رہا ہے تو ہم اس سے بدظن ہو جاتے ہیں، اس کو متنفر، اس کے بارے میں لوگوں کو متنفر کرنے لگتے ہیں، یا اسی طریقے کی اور بھی بہت ساری باتیں ہمارے اندر کمیاں ہیں، خلل موجود ہیں۔
اس طریقے کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے کہا وَادْعُوا اللَّهَ لَهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِ، اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرما لے، اور اس کے بارے میں تم شیطان کی مدد نہ کرو. یہ نبوی منہج ہے، یہ صحابہ کرام کا منہج ہے کہ وہ غلطیاں جو صرف اس شخص سے متعلق ہوں اس کو دور کرنے کا ہمارا طریقہ کیا ہونا چاہیے. اور ہمارے اگر ہم صحیح معنوں میں فکر مند ہیں تو ہم اللہ رب العالمین سے دعا بھی کریں. جب ہم نمازوں کے اندر ہوں، اپنے لیے دعا کر رہے ہوں تو اس شخص کو بھی یاد کر کے دعا کریں کہ اللہ میں نے اصلاح کرنے کی کوشش کی یا کر رہا ہوں، لیکن اللہ تو ہی اس کو توفیق دینے والا ہے، تو ہی اس کو ہدایت دینے والا ہے، تو اس کو ہدایت دے، صحیح راستے کی رہنمائی فرما. یہ نبوی طریقہ ہے. لیکن آج کبر ہے، غرور ہے، گھمنڈ ہے. اگر ہم نے ایک دو بار کہہ دیا تو ہم اس کو ذلت کی نظر سے، حقارت کی نظر سے، اس کو مجمع کے اندر دو چار لوگوں کے اندر ہم اس کو بے عزت کر دیتے. جبکہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے وہ حدیث جس کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی زندگی بھر جنتیوں والا عمل کرتا ہے لیکن مرنے سے پہلے وہ جہنمیوں والا عمل شروع کر دیتا ہے اور وہ جہنم کے اندر چلا جاتا ہے. ایک آدمی زندگی بھر جہنمیوں والا عمل کرتا ہے اور مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دیتا ہے اور وہ جنتیوں والا عمل کرتا ہے، جنت کے اندر چلا جاتا ہے. تو یہ تقدیر کا معاملہ ہے. اللہ رب العالمین جس کا دل کب کس کی طرف پھیر دے کوئی نہیں جانتا ہے. اس لیے ہمیشہ اسلام پر جمے رہنے کے لیے، دین پر ثابت قدم رہنے کے لیے دعا کرنی چاہیے. اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پلٹنے والے میرے دل کو اسلام میں جما دے. اسی طریقے سے مشہور حدیث مسند احمد کے اندر صحیح حدیث ہے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک نوجوان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے زنا کی اجازت دیجیے، مجھے زنا کی. اور آپ کو معلوم ہے کہ زنا کس قدر کتنا بڑا گناہ ہے. وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، اللہ تعالیٰ کا زنا کے قریب مت جاؤ، یعنی زنا کے قریب لے جانے والے جتنے بھی وسائل اور اسباب اور تمام سے دور رہو. یہ نوجوان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زنا کی اجازت طلب کر رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ حالات کو سمجھنے والے، نوجوان کی کیفیت کو سمجھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور لوگوں سے کہا کہ اس کو میرے قریب کر دو. لوگوں نے ڈانٹا شروع کر دیا. جب اس نے اس طریقے کے جملہ شروع کر دیا یعنی کہا تو لوگوں نے ڈانٹا شروع کر دیا اور کہا کہ رکو رکو، کیا کہہ رہے ہو تم، کس سے کہہ رہے ہو، تمہیں معلوم ہے کہ کہاں ہو، کس سے تم بات کر رہے ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹا نہیں، بھگایا نہیں، اس کو حقارت کی نظر سے نہیں، اس کو اس کی ذلیل نہیں، اس کو ذلیل نہیں کیا بھری مجلس کے اندر، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو مجھ سے قریب کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بہترین انداز میں، اچھے انداز میں، پیار محبت سے اس سے بات کیا، اپنے پاس بیٹھایا اور اس سے پوچھا کہ کیا تم اپنی ماں کے ساتھ یہ پسند کرو گے؟ تو ظاہر سی بات ہے کوئی بھی شخص اس سے راضی نہیں ہوگا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب تم اپنی ماں کے ساتھ راضی نہیں ہو تو جس کے ساتھ تم غلط کام کرنے کی اجازت طلب کر رہے ہو وہ بھی کسی کی ماں ہو سکتی ہے، کسی کی بہن ہو سکتی ہے، کسی کی بیوی ہو سکتی ہے. کیا تم اپنے بہن کے ساتھ راضی ہو؟ کیا تم اپنے پھوپھی کے ساتھ راضی ہو؟ کیا تم اپنے خالہ کے ساتھ راضی؟ اس طریقے کے جملے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیے. وہ ہر وقت اس نے انکار کیا، کہا کہ نہیں میں کیسے راضی ہو سکتا ہوں کہ کوئی میری ماں کے ساتھ، میری پھوپھی کے ساتھ، میری خالہ کے ساتھ، میری بہن کے ساتھ ایسا کرے، نہیں میں اس سے راضی نہیں ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب تم ان تمام کے بارے میں راضی نہیں ہو تو کوئی کیسے راضی ہو سکتا ہے کہ تم اس کے بہن، اس کی ماں یا اس کے خالہ کے ساتھ تم یہ غلط کام کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر ہاتھ رکھا اور اللہ رب العالمین سے دعا کیا اللہم اغفر ذنبہ وطہر قلبہ وحسن فرجہ. اے اللہ تو اس کے گناہوں کو معاف فرما دے، اس کی مغفرت فرما دے، اس کے دل کو صاف کر دے، اس کو قلبی طہارت حاصل فرما، اور اللہ تو اس کے شرمگاہ کی حفاظت فرما. یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کی دعا فرمائی اور اس نوجوان نے کبھی اس طریقے کے جملے بعد میں استعمال نہیں کیے. تو یہ ہمارا تعامل جو اس طریقے کے لوگ معاشرے کے اندر ہیں، آج نوجوان ہیں، لوگ ہیں اس طریقے کی چیزیں، غلط چیزیں ہیں لوگوں کے اندر، چاہے اس کا تعلق حقوق لباس سے ہو یا حقوق لباس ہو یا حقوق اللہ سے ہو. ہمیں چاہیے کہ بہترین حکمت کے ذریعے سے، بہترین دعوت کے ذریعے سے، اچھی نصیحت کے ذریعے سے، اچھے اسلوب کے ذریعے سے، بہترین اخلاق کے ذریعے سے، خوش اسلوبی، خوش بیانی کے ذریعے سے، اپنے بہترین تعامل کے ذریعے سے اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کے اندر اگر اس طریقے کی کسی بھی شخص کے اندر کچھ کمیاں، خامیاں، برائیاں اور ہے یقیناً ہیں، اللہ تعالیٰ تو ہم تمام کو دور کرنے کے توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین تو ہمیں بہترین حکمت، اچھی نصیحت کے ذریعے سے لوگوں کو اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
اللہ رب العالمین تو ہمیں زندگی کے تمام شعبوں میں نبوی منہج اور صحابہ کرام کے منہج اور طریقے کو سامنے رکھ کر لوگوں کو اصلاح کرنے کے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. اقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا اليه انه هو الغفور الرحيم.